مالک اشتر کہنے لگے اچھا بھائی تم بھی سن لو تاکہ تمہیں بھی یاد رہیں اور سب کو یاد رہیں. یہاں تک کہ وہ ہنگامہ ہو گیا, بلوائی آ گئے اور وہ دھم مچا مدینے میں کہ خلیفہ وقت قتل کر دیے گئے. اور اس کے بعد میں نے یہ دیکھا کہ جتنے بھی لوگ آئے تھے اور خود مدینے کے جتنے لوگ تھے وہ سب علی پر متفق ہو گئے خلیفہ بنانے پر. اب تم خود بتاؤ, کہیں بھی مجھے کوئی آدمی نہ نظر آیا جو ایک آواز نکالتا ہو کہ علی کو خلیفہ نہیں بنائیں گے. تو اب کیا ہوتا؟ تو میرے دل کی کلیاں کھل گئیں کہ ایک آدمی ایسا روئے زمین پر موجود ہے کہ مسلمان ہر آدمی سے اختلاف رکھتے ہیں. یہ کون سی ہستی ہے کہ جس پر سب متفق ہیں؟ اور پھر میں نے بھی مولا علی کی بیعت کی اور بیعت کے بعد میں مولا علی کے لشکر میں شامل ہو گیا. اور ایسے میں بھئی اب تمہیں ہم کیا بتائیں, ابھی تو خلیفہ ہوئے تھے علی, مجھے تو کوئی علم غیب تھا نہیں. جنگ جمل چھڑ گئی, میں سوچنے لگا کہ ابھی ابھی خلیفہ ہوئے اور یہ جنگ کسی باہر یہودی عیسائی نے تو کی نہیں ہے, یہ تو مسلمانوں کی طرف سے. میں سوچتے سوچتے جمل میں پہنچ گیا. جب میں جمل میں پہنچا تو چونکہ میں مدینے میں زبیر کو بھی دیکھ چکا تھا, طلحہ کو بھی دیکھ چکا تھا, جب میں وہاں پہنچا جمل میں, اور پھر دیکھو یہ کہ کوفے ہو کے گیا, چونکہ میں کوفے کے رہنے والا تھا تو کوفے اس لیے جانا پڑا مجھے جمل سے پہلے کہ دارالامارہ میں چونکہ امام حسن علیہ السلام جو کہ ہمارے شہزادے اور عمار یاسر کو مولا نے یہ کہا تھا کہ کوفے والوں کو بتا دو کہ جمل کی لڑائی میں مولا علی کا لشکر جا رہا ہے, اگر کوفے والے علی کے ساتھ شریک ہونا چاہیں تو وہ لشکر میں سپاہی دے دیں اور شامل ہو جائیں. امام حسن نے پہلے تقریر کی, پھر عمار یاسر نے تقریر کی, پھر میں نے تقریر کی. مالک اشتر کہنے لگے میں نے بھی ایک خطبہ دیا اور اس کے بعد کئی ہزار آدمی مولا علی کے لشکر میں شامل کوفے سے چلے, اور اس طرح میں مدینے سے کوفے اور کوفے سے بصرے پہنچا. اور جمل کی لڑائی میں جب میں وہاں پہنچا تو مجھے پتا چلا کہ بھائی وہ زبیر جن سے میں مل چکا تھا اور جنہوں نے مولا علی کی بیعت بھی کی تھی اور جو رسول اللہ کے پھوپھیزاد بھائی بھی تھے اور حضرت علی کے بھی پھوپھیزاد بھائی تھے, ان کا بیٹا عبداللہ ابن زبیر جو تھا وہ لشکر کی سرداری کر رہا تھا. اللہ اکبر. تو میں نے چہرہ پہچانا اس لیے کہ عبداللہ ابن زبیر نے ہی حضرت عثمان کو قتل کروایا تھا. طلحہ اور زبیر حضرت عثمان کے قتل میں شامل تھے. تو میں نے مدینے میں یہ عہد کیا تھا کہ جنہوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا ہے پروردگار کبھی نہ کبھی ان سے مد بھیڑ ہو جائے. تو ہو گئی, لڑائی چھڑ گئی. ایسے میں جو لڑائی چھڑی تو میں نے حملہ کر دیا عبداللہ ابن زبیر پہ اور میں نے گھوڑے سے ان کو کھینچ دیا اور کھینچ کے میں نے ان کو پکڑ کے وہ زمین پہ گرے, میں ان پہ چڑھ بیٹھا, میں نے اپنا گھٹنا ان کے سینے پہ رکھ دیا اور تلوار ان کے گلے پہ رکھ دی. تو عجیب بات تمہیں بتائیں, عبداللہ ابن زبیر اپنے لشکر والوں سے چیخ کے کہنے لگے جلدی آؤ جلدی آؤ جلدی آؤ, مجھ کو بھی مار ڈالو, مالک کو بھی مار ڈالو, مجھ کو بھی مار ڈالو, مالک کو بھی مار ڈالو. وہ چیخے جا رہے ہیں مجھ کو بھی مار ڈالو, مالک کو بھی مار ڈالو. اور لشکر چاروں طرف چکر لگا رہا ہے, نہ مجھ کو مار رہا ہے نہ ان کو مار رہا ہے. تو چونکہ مسئلہ میرے سمجھ میں نہیں ہے میں نے ان کو چھوڑ دیا. اب تم سمجھو گے کہ ایسے ہی چھوڑ دیا, نہیں میں نے یہ تھوڑی کیا کہ میں ایسے ہی چھوڑ کے ہٹ جاتا, ورنہ فوراً وہ مجھ پہ وار کر دیتے. میں جلدی سے ہٹا اور میں نے ہٹنے کے بعد ان کی ٹانگ پکڑی اور گھسیٹتا ہوا لے گیا اور خندق میں پھینک دیا. جو خندقیں کھودی تھی اس میں پھینک دیا میں نے. اس کے بعد وہ جو لوگ چکر لگا رہے تھے ان کے لشکر کے, میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی عبداللہ ابن زبیر کیا پکار رہے تھے کہ مالک کو مار ڈالو, مالک کو مار ڈالو. کہنے ہیں وہ دراصل یہ چاہتے تھے کہ خود بھی مر جائیں اور آپ بھی مر جائیں. یہ تو میں نے آپ کا چہرہ دیکھا تب پتہ چلا کہ آپ کون ہیں, آپ تو اشتر ہیں. تو مالک اشتر کہنے میں اس دن اس لیے بچ گیا کہ مالک میرا نام کوئی جانتا ہی نہیں تھا, میں اشتر کے نام سے مشہور تھا. عبداللہ ابن زبیر اگر کہتے اشتر کو مار ڈالو تو سب مجھے مار ڈالے, وہ مالک کہتے رہے تو لوگ سمجھے ہی نہیں کون مالک کون مالک.
یہ تو ہو گیا بھائیوں میرے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ میں یہ سوچتا رہا کہ اگر اس دن میں بھی مار ڈالا جاتا اور وہ بھی مار ڈالے جاتے تو ان کو فائدہ کیا ہوتا۔ اگر وہ بھی مار ڈالے جاتے اور میں بھی مار ڈالتا تو ان کو فائدہ کیا ہوتا جو یہ چاہ رہے تھے دونوں مار ڈالے جائیں؟ کیا فائدہ ہوتا؟ میں یہ سوچتا رہا۔ مالک اشتر جب یہ سوچنے لگے تو میں نے ان سے اجازت طلب کی۔ میں نے کہا اگر آپ اجازت دیں تو کچھ میں کہوں۔ کہنے بھائی تم بھی عشق علی والے ہو، کیوں نہیں تم بھی کچھ بولو، تم بھی کچھ بولو۔ تو پھر میں بولنے لگا اور میں نے کہا میں مختصر سی بات کہتا ہوں۔ بات دراصل یہ تھی کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ مجھے مار ڈالیں گے، مالک اشتر مجھے مار ڈالیں گے، لیکن اس سے پہلے کہ میں مر جاؤں یہ بھی مر جائیں، اس لیے کہ دشمن یہ چاہتا ہے کہ اگر میں مر گیا تو ان کا مشن قائم رہے گا، میرا مشن قتل ہو جائے گا۔ تو دشمن یہ چاہتا ہے اگر میرا مشن مٹ رہا ہے تو ان کا بھی مشن مٹ جائے، ان کا بھی مشن مٹ جائے۔ تو اب یہ بات سمجھ میں آئی کہ مرتے مرتے کھپتے کھپتے بھی شیطان نے یہ کیوں کہا کہ ہمیں مہلت دے دے۔ وہ یہ چاہتا تھا آدم کا سلسلہ چلے تو میرا بھی چلے، تو اللہ نے کہا گھبراؤ نہیں، سلسلہ تو چلے گا مگر اس سلسلے کا تم کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ اگر اللہ کو خطرہ ہوتا کہ میرا سلسلہ تباہ ہو جائے گا تو نہ معاویہ کو پیدا کرتا نہ یزید۔ جمل تمام نہ ہوئی تھی کہ صفین کی لڑائی کا آغاز ہوا۔ علی کا لشکر، میرے مولا کا لشکر 1.5 لاکھ کا صفین کے لیے روانہ ہوا۔ میں بھی اس لشکر میں تھا، لشکر آگے بڑھ رہا تھا یہاں تک کہ ایسے مقام پر پہنچے کہ لشکر پیاسا ہوا۔ مالک اشتر بیان کرتے ہیں کہ جب ہم سب پیاسے قریب ہلاکت پہنچے تو مولا ایک جگہ رکے اور رک کر چند قدم آگے بڑھے، چند قدم پیچھے بڑھے، اس کے بعد کہا مالک اس مقام پر کھودنا شروع کرو۔ میرے مولا کا حکم تھا، میں نے زمین کو کھودنا شروع کیا اور تھوڑی سی دیر میں زمین کو کھود ڈالا۔ ایک سیاہ رنگ کا پتھر نظر آیا، مٹی ہٹاتے گئے اور پتھر کی لمبائی چوڑائی بڑھتی چلی جا رہی تھی، یہاں تک کہ 200 آدمیوں نے مل کر چاہا کہ اس پتھر کو ہٹا دیں، اس لیے کہ حکم مولا تھا کہ پتھر ہٹے گا تو پانی ملے گا، اس لیے ہم نے یہ طے کیا کہ پتھر کو ہٹائیں گے، لیکن پتھر اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ جب بہت دیر ہو گئی، ہم سب پسینہ پسینہ ہو گئے، تو مالک اشتر کہتے ہیں ایسے میں مولا آگے بڑھے اور ہم نہیں جانتے کہ کون سی زبان مولا نے استعمال کرنا شروع کی، نہ وہ عربی تھی نہ وہ فارسی تھی، لیکن ہم نے دیکھا کہ بار بار ورد کرتے کچھ پڑھ کر کہتے تاب تاب تاب، اور ایک بار انگلی سے اشارہ کیا
پتھر ہٹا اور 40 گز جا کر دور گرا. ادھر پتھر ہٹا اور ایک چشمہ ابلا کہ ہم سب اس کی پھوار میں نہا گئے اور تیز چشمہ ابلنے لگا اور ایسا میٹھا پانی، ایسا سفید پانی ہم نے زندگی میں نہیں دیکھا تھا. پورا لشکر 1.5 لاکھ آدمی اس چشمے پہ ٹوٹ پڑے اور خود سیر ہو کر ہم سب نے پانی پیا. بعد میں پتا چلا سامنے یہ جو گرجا ہے اس کا نام براسا ہے. ہم نے تو ادھر نہیں دیکھا، ہم سب تو پیاسے تھے. یہاں تک کہ پانی پینے کے بعد مولا نے کہا مالک اشتر دفن کر دو اس چشمے کو، اب قیامت تک اس چشمے کو کوئی نہیں پائے گا، مٹی ڈال دو. اب یہ مہدی کے لیے ہے. وہ آئے گا، ٹھوکر مارے گا، چشمہ پھر ابل پڑے گا. بند کر دو، پتھر اسی طرح رکھ دو. مٹی ڈال دی گئی. لشکر چلا. جب لشکر آگے بڑھا ایک بار علی نے کہا لشکر پھر واپس ہو. لشکر پھر واپس ہوا. جب لشکر پھر واپس آیا علی نے کہا مالک اب وہ جگہ تو تلاش کرو، چشمہ کہاں سے نکلا تھا. مالک کہتے ہیں پورے لشکر نے مل کر اس صحرا میں ڈھونڈا کہ کہاں ابلا تھا چشمہ، لیکن نام و نشان نہ ملا. ایسے میں جو راہب گرجا کے دروازے پہ کھڑا تھا وہ اتر کے آیا. مالک اشتر کہتے ہیں وہ میرے پاس آیا اور اس نے آ کر کہا یہ بتاؤ تمہارے ساتھ جو یہ تمہارے رہنما ہیں یہ کوئی نبی ہے، یہ کوئی پیغمبر ہے؟ مالک اشتر کہتے ہیں میں نے پوچھا تو نے کیسے سمجھا کہ یہ پیغمبر ہیں؟ اس نے کہا اس لیے کہ ہماری انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر ایک چشمہ ہے، اس چشمے کا پتہ صرف پیغمبروں کو ہے اور کسی کو نہیں، اور اس چشمے سے 3000 پیغمبروں نے پانی پیا ہے، اور انجیل میں یہ لکھا ہے کہ آخری بار جو آئے گا وہ تیری عمر میں آئے گا. تو یہ میری عمر میں آیا ہے، یہ کون سا پیغمبر ہے؟ علی آگے بڑھے کہ پیغمبر نہیں، پیغمبر کا وسیع علی. سلامت رہو. جیو سلامت رہو. خدا نظر جیو سلامت. مالک اشتر کہتے ہیں میدان سجا صفین کا ادھر بھی لشکر تھا ادھر بھی لشکر تھا. سال بھر لڑائی چلی. میں حکم علی سے لشکر کا سپہسالار تھا. میں جب صفین کے میدان میں پہنچا تو میرا مولا اس وقت 62 سال کی عمر تک پہنچ چکا تھا، لیکن مولا میں دیکھتا تھا کہ شان وہی ہے، شان وہی. لیکن ایک دن اتفاق سے میں اپنے مولا کے خیمے میں چلا گیا. اس وقت گیا جو مولا کے کھانا کھانے کا وقت تھا. میں نے دیکھا تو مولا نے ایک رومال کھول کے ایک جو کی روٹی نکالی، اس کے 4 ٹکڑے کیے اور ایک ٹکڑا چھوٹا سا لے کے پانی میں بھگو کے کھا لیا. دوسرے دن بھی دیکھا، تیسرے دن بھی دیکھا تو میں پریشان ہو گیا. دیکھو تم لوگ عشق تو کرتے ہو نا علی سے، اگر تم خود دیکھتے اپنی آنکھ سے تو تمہارا کیا عالم ہوتا. تم افطاری کرتے ہو، سحری کرتے ہو، دل بھر کے کھانا کھاتے ہو، تو تمہیں غذا اور نعمتوں کا پتہ ہے. اگر تم وہاں ہوتے تو کیا کرتے؟ تمہیں عشق ہے نا علی سے. میں مالک اشتر پریشان ہو گیا. جب میں پریشان ہو گیا تو میں خیمے سے پردہ ہٹا کے نکلا اور میں نے اپنے پورے لشکر کو پکار کر کہا میری بات سنو، سب میری بات سنو. اگر مولا علی کی غذا اتنی رہ گئی
بھائیوں یہ بتاؤ پھر ہم کیسے جنگ کریں گے، ہم کیسے لڑیں گے؟ اس لیے کہ مولا علی کی طاقت ہی نہ رہے گی تو ہم کو کون لڑائے گا؟ خدا کے لیے تم سب جاؤ باری باری اور علی سے کہو، میرے مولا سے کہو اپنی غذا بڑھائیں۔ جب میری تقریر ختم ہوئی میرے دوست، تو مجھ کو نہیں معلوم کہ آواز میرے مولا تک میری پہنچ رہی تھی۔ جب میری تقریر ختم ہوئی پردے کو ہٹا کر میرا مولا خیمے سے بارآمد ہوا، میں سمجھا آفتاب طلوع ہوا، میں سمجھا آفتاب طلوع ہوا، اور ایک بار میرے مولا نے نیزے کو پکڑ کے زمین پہ گاڑا اور اس کے بعد پورے لشکر سے کہا سنو، تم نے مالک اسکر کی تقریر سن لی، اب چند جملے میرے سنو میرے لشکر والوں۔ اور یہ کہہ کر مالک اسکر کو مخاطب کیا کہ سنو، 62 سال کی عمر میں ابو طالب کے بیٹے سے پورا عرب مل کر اکیلے لڑنے آئے تو علی فاتح رہے گا، اکیلے